ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ المولانا العظیم۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کے اس ایک اور نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہر ایپیسوڈ کی طرح آج بھی ہم ایک نئے ٹاپک کو لے کے عشرہ کی مناسبت سے، دوسرے عشرے کی مناسبت سے ہم حاضر ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت سے پہلے آخرت کی تیاری۔ معمول کے مطابق قرآن مجید کی آیتیں پہلے پیش ہوں گی، پھر احادیث مبارکہ، پھر آثار صحابہ اور بزرگان دین۔ اور انٹینشن یہ ہے، فوکس یہ رہے گا ہمیشہ کی طرح کہ اس میں سے کچھ اخذ کریں اور عملی زندگی میں اس کو پھر ہم لے کر اپلائی کریں۔ تو آئیے بلا تاخیر میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 175 کا ایک حصہ تلاوت فرمایا، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں فرمایا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، یعنی علیم بالذات ہے اور خبیر الغیر ہے، از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور جسے پسند فرمائے اسے باخبر بھی کر دیتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 61، پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچا تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہم دنیا کی رنگولی میں پریشان گھوم رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، وہ جو گھڑی آ جانے والی ہے اور جو مہلت آ جانے والی ہے، جس کے بعد اور کوئی مہلت نہیں ملے گا، اور جو ہم ایک غنودگی میں ہیں، ایک سلیپ واک میں ہیں، حرص دنیا، حب دنیا اور مال اور گھر اور گاڑی اور کچھ ہو جائے اور کچھ ہو جائے۔ بنی آدم کا پیٹ آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف قبر کی مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ تو ایکچول کیا سکسس ہے، ایکچول کیا فوکس ہونا چاہیے ہمارا؟ سورہ المومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں فرمایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو کوئی مہلت نہیں ملنے والی، کوئی آسرا بعد میں نہیں ہونے والا۔ جو عمل آگے بھیجے گئے ہیں وہ عمل پہلے کام آئیں گے۔ تو ہماری توجہ کس طرف ہو جائے؟ آئیے حدیث مبارکہ سے اب جانتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مشتاق اور اللہ تعالیٰ کی اشتیاق ہونی چاہیے۔
ساری زندگی اس طرح بسر ہو کہ اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے اور اللہ کی رضا پانا ہے، اور پھر اللہ کے لیے اللہ کا انشاءاللہ تعالی مکھڑا بھی تکنے مل جائے۔ اور پھر فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب میرے باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی آخری پہر بقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے اور اہل قبرستان سے فرماتے، اے مومنوں کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع غرقد اہل مدینہ کا قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اس حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا۔ تو آقا علیہ السلام دیکھ لیں کہ قبرستان کا جانا ایک معمول، ایک ڈسپلن، ایک ریگولر انٹرولز میں آقا علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ اس سے امت کو رغبت دلا رہے ہیں تاکہ ایک ریمائنڈر رہے، دنیا کی چکوچان میں گم نہ ہو جائیں، دنیا کے اس ڈیزل میں گم نہ ہو جائیں، ریمائنڈر رکھا رہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کی تہائی حصہ گزر جاتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ پہنچا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا، موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ چکی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریمائنڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک غنودگی میں نہیں پڑ جائیں اور ایک وحشت میں پکڑ نہ لیے جائیں۔ حریص ہیں آقا علیہ السلام ہماری سیفٹی کے لیے، تو آخرت کیا ریمائنڈر کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان سے گزرے تو قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچے ہو اور ہم تمہارے بعد پیچھے آنے والے۔ اسے امام ترمذی اور طبرانی نے روایت کیا۔ اب آئیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے بعد الآثار الاقوال کی طرف آتے ہیں۔ بزرگان دین اور صحابہ کرام نے کیا فرمایا اس موضوع کے متعلق۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے جو اپنی جوانیوں پر ناز کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور ان کے گرد فصیلوں کے ساتھ قلعے تعمیر کیے؟ کہاں ہیں وہ فاتحین جنگوں میں کامیابی جن کے قدم چومتی تھی؟ زمانے نے ان کا نام و نشان مٹا ڈالا، اب وہ قبروں کے گھور اندھیروں میں پڑے ہیں۔ افسوس افسوس، نجات نجات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب قبرستان سے گزر ہوتا تو اس قدر گریہ تاری ہوتا کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، دنیا پیٹ پھیر چکی ہے اور آخرت آنے کے لیے متوجہ ہو چکی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے بیٹے ہیں، لوگوں اہل دنیا کے بجائے اہل آخرت بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ یہ جو دنیا کے حرص میں لگے ہیں، دنیا لپیٹنے میں لگے ہیں، دنیا کو ہوڑنے میں لگے ہیں، کبھی اس کا مار لیا، کبھی اس کا مار لیا، کبھی بزنس میں مار لیا، کبھی رشتہ داروں کا مار لیا، جہاں ملے بس کلیکشن چالو،
کہ حاضر ہی نہیں ہونا ہے، مگر ایک دن جو ہوگا جو صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. ساری چیز کلیکٹ ہو رہی ہے ابھی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آخرت کو یاد کرنے والے، حساب کے لیے عمل کرنے والے، قلیل پر گزارا کرنے والے اور اللہ سے راضی ہونے والے کے لیے خوشخبری ہے. اللہ سے راضی ہونے والوں کے لیے خوشخبری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایسے شخص سے ناراض ہوں جس کو میں بالکل فارغ دیکھوں کہ وہ دنیا کے کام میں مشغول ہے اور نہ آخرت کے کام میں. حضرت بن مسعود کا قول ہے دنیا کا ارادہ کرنے والے کو آخرت کے اعتبار سے اور آخرت کا ارادہ کرنے والے کو دنیا کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے. اے لوگوں، دائمی چیز کے بجائے فانی چیز کا نقصان برداشت کر لو. اگر دنیا میں فوکس ہے آخرت کو امپیکٹ ہوگا، نیگیٹو امپیکٹ. اگر آخرت میں فوکس ہے تو آف کورس دنیا کا امپیکٹ ہوگا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس فانی کا نقصان اٹھا لیں یا لا فانی کے اوپر فوکس کریں، فائنٹ کا نقصان اٹھا لیں یا انفینٹ کی طرف فوکس کریں. تھوڑا سا میتھس جس کو آتا ہے، کیلکولیشن آتا ہے، جو سمجھ بوجھدار ہے اس کو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں فوکس کرنا ہے. حضرت حزام بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو جو کچھ تم موت کے بعد دیکھو گے تو تم کبھی بھی شہوت کے ساتھ نہ کھاؤ اور نہ ہی شہوت کے ساتھ پیو اور نہ ہی کہ کسی ایسے گھر میں داخل ہو جس میں تم دھوپ سے بچ سکو، اور تم یقیناً مٹی کے لیے حریص ہو جاتے، اپنے سینوں کو مارتے اور اپنے آپ پر روتے. کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور پھر کھا لیا جاتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مومن خوب پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا اور اس کی وصیت ہمیشہ اس کے پہلو تلے ہوتی ہے، یعنی ہر وقت موت کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. ہر وقت موت کے لیے مومن تیار ہوتا ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے خوف ہے کہ میرا دل فساد کا شکار ہو جائے گا. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ جب حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ رو پڑے. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں ایسے آقا کے حضور میں جا رہا ہوں جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں آخرت ہمارے لیے پرائرٹی ہو اور اللہ کے دیدار کے متمنا زندگی ہمارے پہلو میں ہو. آمین بجاہ سید المرسلین.